سورۃ القیامہ کی ابتدائی آیات ہیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم اٹھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم اٹھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانہ، ہم قدرت رکھنے والے ہیں اس بات پر بھی کہ ہم ان کے پورے کو بنا لیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی اگلی زندگی میں ضد کرتا رہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، سوال کرتا ہے کہ کب ہوگا قیامت کا دن۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام القیامہ ہے، جو قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے 75ویں سورت کے درس کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، یعنی اس سے پہلے 74 سورتوں کا درس ہم سماعت فرما چکے ہیں۔ اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اس سورت مبارکہ کا نمبر 31 ہے، 40 آیات اور 2 رکوعوں پر یہ سورت مبارکہ مشتمل ہے۔ اس کے نام سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مرکزی موضوع اور مضمون وہ قیامت کا دن ہے۔ اور مکی صورتیں بلکہ ابتدائی زمانہ نبوت کی جتنی صورتیں ہیں اس میں بہت کثرت کے ساتھ اور بہت زیادہ آخرت کے دن کو بیان کیا گیا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ بگڑے ہوئے لوگوں کو سیدھا کرنے کے لیے بہترین نسخہ قیامت کے دن کو یاد کرنا ہے۔ فکر آخرت ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، حشر نشر، جزا و سزا، اور رب کے سامنے پیش ہونے کو ہر وقت سامنے رکھنا، یہ بگڑے ہوئے انسانوں کو درست کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس سے ذرا پہلے جو زمانہ تھا اس میں بھی انسانیت میں بے پناہ بگاڑ تھا۔ آج بھی میرے دوستو، میرے عزیز ساتھیوں، قوم کی حیثیت سے
ہم لوگ انتہائی بگڑ چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ ہم ابھی بھی جی رہے ہیں، ورنہ نوبت جہاں تک ہم پہنچا چکے ہیں، پہلی قومیں اس سے بہت کم پہ ملیہ میٹ کر دی جاتی تھی۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ اس وقت بھی انسانوں کو سدھارنے کا طریقہ یہی طریقہ ہے کہ فکر آخرت کو اجاگر کیا جائے۔ مرنا ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے، اس زندگی میں ایک ایک لمحے کا حساب دینا، حشر و نشر ہے، جزا و سزا ہے، اللہ کے پاس جائیں گے، اچھے اعمال کا اچھا بدلہ ملے گا، برے اعمال کا بھیانک خوفناک انجام دیکھنا پڑے گا۔ اس بات کو جتنا ہم پیش نظر رکھیں گے، اس کو اپنے سامنے رکھیں گے، اتنی ہماری زندگی کے اندر درستگی آئے گی۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ اس لیے ان صورتوں میں اللہ پاک نے بار بار آخرت کا ذکر کیا۔ اس صورت مبارکہ کے آغاز میں اللہ پاک فرماتے لا اقسم بیوم القیامہ۔ مفسرین کرام فرماتے یہاں لا یہ زائدہ ہے، یعنی اس کا معنی نہیں ہے، اور عربی زبان کے اندر قسموں سے پہلے اکثر یہ لا کا لفظ آ جاتا ہے۔ لا اقسم بهذا البلد، لا فلا اقسم بمواقع النجوم، لا اقسم بیوم القیامہ۔ قرآن کریم میں بھی کئی جگہ پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس کو زائدہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں، یہ نافیہ ہی ہے، اپنا معنی دے گا۔ لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، یہ اپنا معنی یہاں بھی دے گا۔ وہ اس طرح کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، ان کو کہا جا رہا ہے کہ لا نہیں نہیں، تمہاری بات غلط ہے۔ اقسم بیوم القیامہ، میں قسم اٹھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ جس طرح ہمارے یہاں بھی بعض دفعہ کسی بات کو ثابت کرنا ہو تو کیا کہتے ہیں کہ جی نہیں نہیں نہیں، آپ نہیں ٹھیک کہہ رہے، صحیح بات یوں ہے۔ تو اسی کو مفہوم کو ادا کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتے کہ اللہ تم جو قیامت کا انکار کر رہے ہو، قیامت کو سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہیں آنے والی، یہ بات غلط ہے۔ میں قسم اٹھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور یہ جو قیامت کے دن کی قسم اٹھائی جا رہی، اللہ کے غیر کی قسم اٹھانا تو جائز ہی نہیں۔ قسم اٹھائی جائے گی تو صرف کس کے نام کی؟ اللہ کے نام۔ ماں کی قسم، باپ کی قسم، کسی اور چیز کی قسم، شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں، نہ ہی قسم کسی اور کی اٹھانا جائز ہے۔ قسم ہے صرف اللہ رب العالمین کی، لیکن اس ضابطے کے پابند میں اور آپ ہیں، اللہ کسی ضابطے کا پابند نہیں۔ اور اللہ پاک جب کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو اس چیز کو بطور گواہ پیش کرتے ہیں کہ میں قسم اٹھا رہا ہوں، میرے موقف کی دلیل اور گواہ یہی چیز ہے جس کی میں قسم اٹھا رہا ہوں۔ تو دعویٰ کیا ہے کہ قیامت ضرور آئے گی، اور دلیل کیا ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے قسم ہے اس دن کی جو قیامت کا دن ہوگا۔ قیامت کا لفظی معنی اٹھایا جانا، کھڑے ہونا، تو اس دن چونکہ تمام لوگ، تمام انسان، تمام مخلوقات کھڑے ہوں گے اور ایک میدان میں جمع ہوں گے، اس لیے اس دن کو یوم القیامہ کہا گیا۔ اور دوسرا فرمایا وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور میں قسم اٹھاتا ہوں اس نفس کی جو لوامہ ہے۔ نفس اس کا معنی انسان یا روح، نفس انسانی اس سے مراد ہے یا روح مراد ہے۔
اور اس نفس کی قرآن کریم میں 3 قسمیں آئی ہیں۔ ایک 13ویں پارے کے شروع میں اس کو نفس امارہ کہا گیا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ نفس جو ہے یہ تو ہمیشہ برائیوں پہ ابھارتا رہتا ہے۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کا نفس لڑکپن سے لے کر جوانی تک نفس امارہ رہتا ہے، الا ماشاء اللہ گناہوں پہ ابھارتا رہتا ہے۔ انسان لڑکا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی نئے نئے پنگے، نئے نئے گناہ، نئی نئی چیزیں کرتا رہتا ہے۔ پھر یہ رفتہ رفتہ بنتا ہے نفس لوامہ۔ لوامہ اس کو کہتے ہیں جو ملامت کرتا ہے۔ پھر عمر کی اس سٹیج پہ آ جاتا ہے کہ اگر اللہ پاک اس کو سمجھ دے تو نفس اس کو ملامت کرتا ہے کہ یار تو ٹھیک نہیں کر رہا۔ انسان کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو اندر اس کا بولتا ہے، اندر گھنٹیاں بجتی ہیں بظاہر، بشرطے کہ ضمیر زندہ ہو۔ کوئی انسان کسی کے ساتھ زیادتی کرے، اگر اس کے دل میں رتی بھر ایمان ہے اور ضمیر زندہ ہے تو اس کا اندر خود ہی کہنے لگ جاتا ہے کہ تو نے غلط کی ہے۔ یہ نفس لوامہ۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ نیک لوگ ہوں یا بد کردار ہوں، اگر ان میں ایمان باقی ہے تو دونوں کا نفس نفس لوامہ ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کا نفس نفس لوامہ کیسے ہوتا ہے کہ وہ ملامت کرتا ہے کہ یار تو نیکی کا کام تھوڑا کر رہا ہے، وقت ضائع کر رہا ہے، تجھے اور نیکی کا کام کرنا چاہیے، تجھے اور زیادہ نمازیں پڑھنی چاہیے، تجھے اور زیادہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ یہ نفس لوامہ نیک لوگوں کا ہے جو نیکی کے کم ہونے پہ ملامت کرتا ہے۔ اور جو گناہگار انسان ہے لیکن ایمان کی رمق باقی ہے، ان کو نفس ملامت کرتا ہے کہ تو گناہ چھوڑ دے، کن کاموں میں پڑا ہوا ہے، غلط کر رہا ہے، زیادتیاں کر رہا ہے، یہ نافرمانیاں اللہ کی کر رہا ہے، اللہ تو اس سے ناراض ہو جائے گا۔ یہ نفس لوامہ۔ اور میرے عزیز دوستو، اللہ کرے کہ ہمارا نفس یہی نفس لوامہ ہی بن جائے، ہمیں ملامت ہی کرنے لگ جائے۔ آج تو ہم اس قدر مردہ ضمیر ہو گئے کہ گناہ کر کے بھی ہنستے ہیں، احساس بھی نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نیکی کر کے رویا کرتے تھے، پتہ نہیں ہماری نیکی قابل قبول بھی ہے کہ نہیں، اور ہم گناہ کر کے ہنستے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا، پھر کیا ہے، گویا ہمارے ضمیر مر چکے۔ تو نفس لوامہ زندہ ضمیر ہے جو انسان کو ملامت کرتا ہے کہ تو غلط کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو نفس لوامہ کی قسم اٹھا کے اللہ پاک فرماتے کہ قیامت ضرور آئے گی۔ اور تیسرا نفس جو ہے وہ سورۃ الفجر میں اس کا ذکر ہے، اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ علماء نے لکھا ہے جب انسان کے ایمان کی استعداد اور بڑھتی ہے اور انسان ایمان میں، دین میں، یقین میں اور آگے جاتا ہے تو پھر شریعت اس کی طبیعت بن جاتی ہے، یعنی پھر جو شرعی چیزیں ہوتی ہیں اس کے مطابق اس کا مزاج بن جاتا ہے۔ جو اچھائیاں ہیں اس کو اچھی لگنے لگ جاتی ہیں، جو برائیاں ہیں اس سے ان کو گھن آنے لگتی ہے۔ اس کو یہ گناہ کو یہ ایسے سمجھتا ہے جیسے کوئی انسان گندگی کو گندگی سمجھتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھے جیسے ہم نے جراثیم دیکھے نہیں ہیں تو بعض اوقات ہم احتیاط بھی نہیں کرتے، ایسی چیزوں کو استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں یہ اپنی آنکھوں سے جراثیم کا مشاہدہ کرتے ہیں، وہ پھر ایسی چیزوں سے ایسے بچتے ہیں جیسے گندگی ہو۔ وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں کھانی، اس میں جراثیم ہے، اس میں جراثیم، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہوتا ہے، ان کو مشاہدہ ہوا ہوتا ہے، اس لیے وہ اس سے گھبراتے ہیں اور وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں اور اس سے نفرت کرتے ہیں۔
تو انسان جب شریعت میں، دین میں، ایمان میں، یقین میں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو پھر گناہوں میں بھی اس کو گندگی نظر آنے لگ جاتی ہے، پھر گناہ اس کو جراثیم سے بھی زیادہ خوفناک لگتے ہیں، پھر وہ گناہوں سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ اس نفس کو کہا جاتا ہے نفس مطمئنہ۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو اپنی رحمت سے اس سٹیج پہ پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بہرحال نفس لوامہ بھی بہت بڑی چیز ہے، یہ بھی نصیب ہو جائے تو اللہ پاک ہمارے لیے اسی کو غنیمت بنا دے اور اسی پہ ہماری بخشش فرما دے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسان أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھئی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، مرنے کے بعد پھر زندگی ہے، تو کافروں کو سمجھ نہیں آتا تھا۔ وہ کہتے ہیں یہ ہڈیاں کیسے دوبارہ زندہ ہوگی؟ انسان مر گیا، اس کا گوشت گل سڑ گیا، ہڈیاں اس کی بکھر گئی، بلکہ ہڈیوں کا بھی پاؤڈر بن گیا، اس کو کون زندہ کرے گا؟ بلکہ بعض اوقات وہ قبرستان سے کوئی بوسیدہ سی ہڈی اٹھا کے لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں اس کو ہاتھوں سے مسل کر پھونک مار کے اڑاتے اور آپ سے پوچھتے کہ میں یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کو جب یہ پاؤڈر بن گئی ہوں گی کون زندہ کرے گا، کون ان کو اٹھائے گا؟ اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیں کہ ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی دفعہ پیدا کیا۔ پہلے بھی تو انسان بکھرا ہوا ہے، کہاں کی جو ہے خوراک ہے، کہاں کا پانی ہے، کہاں کی غذا ہے، کہاں کا غلہ اناج ہے، وہ سارا جمع ہو کر ایک جگہ پہ آتا ہے اور ایک انسان کے پیٹ میں جاتا ہے، اسی سے قطرہ آب بنتا ہے، اسی سے بکھرا ہوا انسان وہ زندہ جاوید انسان بن جاتا ہے۔ پہلے بھی تو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو جو اللہ پہلے بنا سکتا ہے وہ مٹا کے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرے میرے عزیز دوستو کہ ہمیں اس پہ یقین ہے، ہمارے دل دماغ میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے۔ الحمدللہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ورنہ آج بھی بڑی انسانیت ایسی پڑی ہوئی ہے جن کو آج بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مرنے کے بعد کون سی زندگی۔ تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اللہ ہمیں اسی ایمان پہ موت نصیب فرمائے اور مرنے کے بعد پھر اللہ اپنے ہمیں محبوب بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے۔ نہیں نہیں نہیں، بھلا کیوں نہیں؟ فرمایا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہڈیوں تو دور کی بات ہے، ہم تو اس بات پہ بھی قادر ہے کہ انسان کے پور کو ہم بنا لیں۔ بنان کہتے ہیں یہ جو انگلیوں کے نشانات ہیں، انگلیوں کے پورے ہیں، ان کو بنان کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہڈیاں تو بنے گی، یہ تو بڑی بات ہے، لیکن باریک چیز، چھوٹی چیز کیا ہے؟ انگلیوں کے پورے۔ جب کسی انسان کے جسم میں درد ہو تو کیا کہتا ہے؟ یار آج میرے پور میں درد ہو رہا ہے، میرے جسم کی ہڈی دکھ رہی، مطلب کیا کہ میری ہر جگہ پہ درد ہو رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے بھی اس کی بالکل کنارے کا ذکر کیا، جس کو عام طور پہ انسان سمجھتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تو ان کے انگلیوں کے پورے بھی بنا دیتے ہیں۔ اور میرے عزیز دوستو اللہ پاک کتنا بڑا قدرت والا ہے کہ دیکھیں انسان کا سارا جسم ایک جیسا ہوتا ہے، پہچان کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ 5-6 انچ کی جو جگہ ہے چہرہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مختلف ہے۔ اب اگر ہم یہاں 35-40 لوگ بیٹھے ہیں تو ہر ایک کی شکل مختلف ہے،
یہ اللہ رب العالمین نے پہچان کے لیے اس چہرے کو الگ ڈیزائن کیا. پھر اس میں بھی ایک جیسی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں اگلی چیز کیا ہے؟ زبان بھی ایک جیسی، حلق بھی ایک جیسا، لیکن ہر ایک کی آواز مختلف ہے، بولنے کا انداز مختلف ہے. کوئی بندہ بولتا ہے فون پہ ہم سنتے ہیں، لہجہ پہچان دیتے ہیں یہ فلاں بندہ بول رہا ہے. یہ اختلاف اور یہ پہچان کس نے رکھی ہے؟ اللہ رب العالمین. پھر اس سے آگے اور قریب کی پہچان اور زیادہ باریکی کے ساتھ ہم کہیں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جی انگوٹھا لگائیں. کیوں کہ انگوٹھوں کے اندر یہ جو باریک باریک نشانات ہیں یہ اربوں کھربوں انسانوں کے ایک کے دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے. اللہ نے ایسے بنائے، اس کی شناخت ہوتی ہے. انگوٹھا لگانے سے پتہ چلتا ہے یہ کون ہے. اور بلکہ آپ جدید تحقیق تو کہتی صرف انگوٹھا ہی نہیں، انگلیوں کے ہر پورے کے اندر جو نشانات ہیں وہ دوسرے سے مختلف ہیں. بھائی کے بھائی سے نہیں ملتے، باپ کے بیٹے سے نہیں ملتے، ماں کے بیٹی سے نہیں ملتے، خامند کے بیوی سے، بیوی کے خامند سے نہیں ملتے. یہ الگ پہچان اس انسان کی انگلیوں کے اندر کس نے رکھی ہے؟ اللہ رب العالمین. اللہ پاک نے اسی کا ذکر کر کے فرمایا ہم تو یہ پورے بھی دوبارہ بنائیں گے. یہ نشانات بھی وہی نشانات جو پہلی دفعہ تھے انہی کو ہم دوبارہ قائم کرنے پر بھی قادر ہیں. اور یقیناً اللہ رب العالمین ایسا کریں گے. اللہ پاک فرماتے بل یرید الانسان، بلکہ انسان تو یہ چاہتا ہے لیفجر امامہ، کہ یہ اپنی اگلی زندگی میں فسق و فجوری کرتا رہے. امام الف کے زبر کے ساتھ، حمزہ کے زبر کے ساتھ، یہ کہتے ہیں اگلے حصے کو جس کو ہم کہتے ہیں سامنے. اور امام الف کے زیر حمزہ کے زیر کے ساتھ امام کہتے ہیں امام مسجد کو جو آگے ہوتا ہے. تو یہاں امام کا لفظ ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان اپنی اگلی زندگی میں، مستقبل میں، اپنے فیوچر کے اندر یہ تو چاہتا ہے کہ میں گناہ ہی کروں بس. طبیعت اور مزاج اس کا ایسا بن جاتا ہے کہ یہ گناہوں کی طرف دوڑتا ہے، اور پھر گناہوں کی وجہ سے اتنا ضدی، اتنا ڈھیٹ اور اتنا ہٹ دھرم بن جاتا ہے کہ قیامت کا انکار کرتے ہوئے سوال کرتا ہے یسأل ایان یوم القیامہ، قیامت کا دن کب آئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین عرب کو دعوت دیتے اور قیامت سے ڈراتے تو وہ بجائے ڈرنے اور تسلیم کرنے کے ضد کر کے کہتے ہیں جی کدوں آئے گی جی قیامت؟ جب ڈراتے رہتے ہو ہمیں بتاؤ تو صحیح آئے گی کب؟ تو اللہ پاک نے اگلی آیات میں اس کے چند مناظر بیان کیے ہیں کہ وہ جب آئے گی تو پھر کیا ہوگا. اس کا تذکرہ اگلی آیات میں ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قیامت کا یقین بھی نصیب فرمائے اور اس کی تیاری کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب